اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عقیدتاً عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اس محفل پاک کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے کہا یا رب کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، سامعین حضرات، آج کی یہ محفل پاک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ تو جب بھی ہم حضور آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، حضور کی محفل سجاتے ہیں، تو ہمارے اوپر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی تم یہ اسلام میں بدعت کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، لہٰذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہو کہ نعوذ باللہ خدا کے برابر کر دیتے ہو۔ حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم شرک کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں کہ میلاد اس کا ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو ہم میلاد النبی حضور کی ولادت کا ذکر کر کے ہم بانگے دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو خدا نہیں مانتے۔ اگر ہم رسول اللہ کو خدا نہیں مانتے تو ہم رسول اللہ کو خدا سے جدا بھی نہیں مانتے۔ تو سامعین حضرات، یہ میلاد روز ازل سے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی پہ تشریف فرما ہوئے۔ یہ روایت عیسائیوں کی کتاب ہے برنباس، اس کے اندر بھی موجود ہے، لوقا ہے ان کی کتاب، یوحنا ہے، ان سب کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی پہ تشریف فرما ہو کے اپنی امت کے سامنے واعظ فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ میرے بعد ایک فارقلیت آنے والا ہے۔ فارقلیت اس کا عربی میں معنی کیا جائے تو اس کا مطلب محمد بنتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان میں، سریانی زبان کے اندر لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ میرے بعد ایک فارقلیت آنے والا ہے، اس کو رب تعالیٰ یہ شان عطا فرمائے گا، یہ عظمت اور جلال عطا فرمائے گا کہ جب وہ بچپن میں اپنے پنگھوڑے میں ہوگا تو آسمان کا چاند اسے لوریاں سنائے گا، آسمان کا چاند اس سے باتیں کرے گا۔ تو جب وہ اپنے عالم شباب کو پہنچ جائے گا، جوان ہو جائے گا، تو اس وقت چاند کو اپنی مٹھی میں کر لے گا۔ فرمایا رب تعالیٰ اس کو یہ عزت اور عظمت عطا فرمائے گا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اسے عطا فرمائے گا، زمین و آسمان کی ہر چیز پہ اس کا حکم چلے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے سامنے، اپنے امتیوں کے سامنے میرے نبی کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے حضور آقا علیہ السلام کی عزت و عظمت، حضور کی نعت اس انداز سے پڑھی تو ایک امتی سامنے سے کھڑا ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا، عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر اے عیسیٰ روح اللہ،
اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ مادرزاد اندھوں کی چہرے پہ جب ہاتھ پھیرتے ہیں رب تعالیٰ آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کسی قبر پہ جا کے حکم دیں تو مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کے اس میں پھونک ماریں تو وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی کہ آخر و زمان نبی جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ شان والا ہوگا، کیونکہ ہر بیٹا اس کی نظر میں اسی کا باپ سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ ہر مرید جو ہوتا ہے اس کی نگاہ میں اس کا پیر زیادہ مقام والا ہوتا ہے، اور ہر امتی بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس کا نبی ہی سب سے زیادہ شان والا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی عرض کرتا ہے کہ اے عیسیٰ روح اللہ، جس آخر و زمان پیغمبر کی نعتیں آپ ہمیں سنا رہے ہیں، جس کے کمالات، جس کے اوصاف آپ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، کیا وہ آخر و زمان پیغمبر آپ سے بھی زیادہ شان والا ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں، میرے حواریوں، اس آخر و زمان نبی کی شان کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا کہ میں عیسیٰ، اگر مجھے رب تعالیٰ اس آخر و زمان پیغمبر کے جوتوں کے تسمے باندھنے کی بھی سعادت میسر آ جائے تو میرے لیے یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے۔ فرمایا مجھے تو بس اس آخر و زمان نبی کے جوتے بھی اٹھانے کی سعادت مل جائے تو ابن مریم کے لیے یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام اس انداز میں میرے نبی کا میلاد بیان کر رہے ہیں، اس انداز سے میرے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور اس میں بڑی قابل غور بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آخر و زمان نبی جب اپنے بچپن میں ہوگا، بچپن کی عمر میں اپنے پنگوڑے کے اندر وہ آسمان کے چاند کے ساتھ باتیں کرے گا، آسمان کا چاند اسے لوریاں سنائے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں سامعین حضرات، یہ عقیدہ بریلویوں کا جو عقیدہ ہے، ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بریلویوں سے لیا یا بریلویوں کا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے؟ یہ تو عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے کہ چاند جو ہے وہ زمین سے 2,40,000 کلومیٹر دور کے فاصلے پہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ آخر و زمان نبی کو رب تعالیٰ یہ شان عطا فرمائے گا، چاہے چاند جتنی بھی دور ہوگا یہ آخر و زمان نبی اس کی باتیں سن لے گا۔ چاند یہاں سے 2,40,000 کلومیٹر دور کے فاصلے پہ ہے، تو مدینہ پاک تو یہاں سے دور ہی نہیں ہے۔ جو نبی چاند کی باتیں سن سکتا ہے تو مدینہ پاک، وہ تو پھر نبی علیہ السلام کا بچپن تھا، پنگوڑے میں یہ چاند کی باتیں اتنی دور سے سنتے تھے۔ تو اب تو نبی علیہ السلام کی نبوت اپنے عروج کمال کو پہنچی ہے۔ کیا اب وہ نبی اگر یہاں مدینے میں بیٹھ کے یہاں پاکستان میں اس انجراواں والا کی مسجد میں اپنے غلاموں کی آواز کو سن لے تو اس نبی کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ عقیدہ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے ہیں۔ اور پھر چاند کا نبی علیہ السلام سے باتیں کرنا، چاند کا لوری سنانا۔ چاند لوری کیوں سناتا ہے؟ کہ جب نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس کے تیور بدل جاتے ہیں، حضور آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، حضور آقا علیہ السلام کا رونے کو جی چاہتا ہے، تو چاند اتنی دور سے دیکھ لیتا ہے، چاند اتنی دور سے چہرہ مصطفیٰ کی چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر رہا ہے کہ میرے نبی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، تو چاند میرے نبی کو وہاں سے لوری سنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو چاند میرے نبی کا غلام ہے۔ اگر چاند اتنی دور سے میرے نبی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے تو اگر نبی اپنی نگاہ نبوت سے دیکھے تو اس کا کمال کیا ہوگا؟ اگر چاند اتنی دور سے دیکھ سکتا ہے تو میرا نبی اگر خود دیکھے تو سامعین حضرات، یہ عیسیٰ علیہ السلام حضور آقا علیہ السلام کے اوصاف، حضور آقا علیہ السلام کے کمالات بیان کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ حضور آقا علیہ السلام، روایت بڑی مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور آقا علیہ السلام کے چاچا جان، حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، بڑی دیر سے میرے دل کے اندر وہ کھٹک رہا ہے۔
فرمایا چاچا جان پوچھو کون سا ایسا سوال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ بچپن میں تھے اپنے پنگوڑے میں تھے تو میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ آسمان کے چاند کے ساتھ باتیں کرتے تھے، آپ جس طرف اشارہ کرتے تھے آسمان کا چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یا رسول اللہ یہ کیا منظر تھا، وہ کیا کنیکشن تھا، آپ کا رابطہ کیا تھا آسمان کے چاند کے ساتھ بچپن میں؟ حضرت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاچا جان وہ آسمان کا چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، جب میرا رونے کو جی چاہتا تھا تو آسمانی چاند مجھے لوریاں دے کے میرا دل بہلاتا تھا۔ فرمایا چاچا جان یہ تو ابھی بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ فرمایا جب میں اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھا تو فرمایا لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تھا تو قلم کے رگڑنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی تھی، فرمایا چاچا جان میں اماں آمینہ کے شکم اطہر میں اس آواز کو بھی سن لیتا تھا۔ فرمایا لوح محفوظ پہ جب قلم چلتی تھی جو آواز پیدا ہوتی تھی تو یہ آواز تو میں اپنی اماں جان کے شکم اطہر میں سنا کرتا تھا۔ تو سامعین حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ وہ نبی بچپن میں اور جب وہ جوان ہو جائے گا اپنے عالم شباب کو پہنچ جائے گا تو فرمایا پھر چاند کو اپنے قبضے میں اپنی مٹھی میں کر لے گا۔ حضرت آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب 40 سال کی عمر ہوئی اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ نے حضرت آقا علیہ السلام سے کہا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضرت آقا علیہ السلام سے کہنے لگے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، چاند کا ایک ٹکڑا جبل حرا کی اس طرف جا گرا اور دوسرا ٹکڑا جبل حرا کی اس جانب جا گرا۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب چاند کو اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخر و زمان نبی کو یہ شان اور مقام عطا فرمائے گا کہ بچپن میں چاند کے ساتھ باتیں کرے گا اور اپنے عالم شباب میں چاند کو اپنی مٹھی میں کر لے گا۔ اس نبی کی مرضی، چاہے تو چاند کو جوڑتا رہے چاہے تو چاند کو توڑتا رہے، رب تعالیٰ اس کو ہر چیز پہ بادشاہت عطا فرمائے۔ یہ تو میرے نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے کیونکہ اللہ نے میرے نبی کو چاند پہ بادشاہت عطا فرمائی، چاند میرے نبی کا غلام بنا دیا۔ اور یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ حدیث پاک جو ہے جو میرے نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ نقص تلاش کرتے ہیں ان کو جب کہا جائے نا کہ بھی یہ بخاری میں لکھا ہے تو پھر بخاری شریف میں آنکھیں بند کر کے آگے گزر جاتے ہیں، یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو ہم ان سے یہی عرض کرتے ہیں کہ بھئی بخاری پڑھو، بخاری پڑھو تو بندے دے پتر بن کے ساری پڑھو، بخاری ساری پڑھو، کہ یہ حدیث پاک بخاری میں موجود ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے کافروں کی فرمائش پہ چاند کو جب اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کے میرے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ یہ تو میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی کی شان تو بڑی وراء الورا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ایک نئی بات سنانے لگا ہوں، علماء کے لیے بھی نہیں ہے اور عوام الناس کے لیے تو ویسے یار بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں تو گھوڑوں کے ساتھ آپ پیار کر رہے ہیں، گھوڑے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہیں تو سلیمان علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ ان گھوڑوں کی گردنوں پہ اپنے ہاتھ پھیر رہے ہیں، ان کی پنڈلیوں پہ اپنے ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے ساتھ اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے کام آتے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر ان گھوڑوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ردوها علیہ فتفق مسحا بالسوق والآناق۔ یار اگر قرآن سن کے دل کو سکون ملا ہے تو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ
نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها 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 علي فتفق مسحا بالسوق والاعناق. ہوں تو یار میں سر لائیے پھر تے بولو سارے بولو، بزرگ بھی بولو، آپ وڈیرے ہو گئے ہو، بزرگ بھی بولو چاہے وڈیرے ہو گئے ہو، ایمانی جذبات اجے جوان ہے نا، بولو ذرا. اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے حتیٰ توارت بالحجاب، ادھر سورہ غروب ہو گیا. حتیٰ توارت بالحجاب وفاتتہ الصلاۃ، ادھر سورہ غروب ہوا، ادھر سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر فوت ہو گئی. جب سورہ غروب ہوا، سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر فوت ہو گئی تو فرمایا ردوہا، اور فرشتوں سورج کو واپس پلٹاؤ، ابھی سلیمان نے عصر کی نماز پڑھنی ہے. یہ 23واں پارہ سورہ سعد کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ردوہا. اور اس تفسیر کو امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں جب سورج غروب ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ردوہا، اور فرشتوں سورج کو واپس لاؤ. فقال بامر اللہ للملائکۃ الموکلین بالشمس، اور جو فرشتے سورج پر مقرر تھے ان کو کہا کہ سورج کو واپس پلٹاؤ، میں نے نماز عصر بھی ادا کرنی ہے. تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا فَرَدُّوهَا حَتَّى فَصَلَّ الْعَصْرَ سُلَيْمَانُ فِي وَقْتِهَا. جب سلیمان علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے سورج کو لے کے واپس آ گئے، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی نماز عصر کو اس کے وقت پہ ادا کیا. سلیمان علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں سورج کو واپس لاؤ، تو یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے یار؟ جس کو اللہ اختیار عطا فرمائے وہ ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پھر واپس پلٹا لیتا ہے. فرمایا فرشتوں لاؤ واپس. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ جو فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے فرشتوں ردوہا، اے فرشتوں سورج کو واپس کرو. لیکن میرے اور تیرے نبی کی شان یہ ہے کہ جب مقام صحابہ پہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی نماز عصر فوت ہوئی تو میرے نبی کو تو فرشتوں کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، میرے نبی کو فرشتوں سے بھی کہنے کی محتاجی نہیں پڑی، بلکہ میرے نبی نے ڈائریکٹ سیدھا سورج کو اشارہ کیا، کیونکہ سورج بھی میرے نبی کی غلامی کرتا ہوا نظر آتا ہے. لفظوں پہ غور کیا کہ سلیمان علیہ السلام فرشتوں سے کہہ رہے ہیں ردوہا، فرشتوں تم سورج کو واپس لاؤ، لیکن میرے نبی نے فرشتوں سے نہیں کہا بلکہ سورج کو اشارہ کیا کہ سورج چل پیچھے آ. جب سلیمان علیہ السلام نے اشارہ کیا تو وہ 70,000 فرشتہ جو سورج کو لگاموں سے پکڑ کے غروب کرتا ہے، وہ 70,000 فرشتہ سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتا ہوا سورج کو واپس لے آیا. لیکن جب میرے نبی نے اشارہ کیا تو سورج 70,000 فرشتوں کو کھینچتا ہوا واپس عصر کے مقام پہ لے آیا. یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا مقام ہے. دیے خدا نے معجزے انبیاء کو، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، وہ اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اور نجدی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اور نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ارے بٹتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا،
وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن، فرمایا تم سارے میرے محتاج ہو گئے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام حالانکہ میرے جد امجد ہیں، فرمایا قیامت والے دن ابراہیم کو بھی میری شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی منظر کو آپ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو سامعین حضرات، یہ میرے نبی کا اختیار تھا، میرے نبی کے کمالات تھے۔ تو یہ کمالات کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کا میلاد کون بیان کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اور ابھی بھی سوئی اسی بات پہ اڑی ہے۔ ابھی صحابہ نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا، اور میں آکھے جڑا نبیاں میلاد منایا تینوں اندے تے کوئی نہیں یقین آیا۔ بھئی صحابہ نے جو میلاد منایا وہ بھی بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، لیکن جو نبیوں نے میلاد منایا، اگر تمہیں نبیوں کے میلاد منانے پہ یقین نہیں آیا تو یقین تمہیں صحابہ کے منانے پہ بھی کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کا میلاد بیان کر رہے، میرے نبی کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں، اور خود حضور آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد بیان فرمایا۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، پھر بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد خود بیان کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وعن ارباز بن ساریہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وإن آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی عند اللہ مکتوب وإن آدم لمنجدل فی طینتہ۔ حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی آدم علیہ السلام کا گارا گوندا جا رہا تھا۔ فرمایا اس وقت بھی میں خدا کی بارگاہ میں ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجا کے بیٹھا۔ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وإن آدم لمنجدل فی طینتہ۔ فرمایا ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو اس وقت بھی رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا تھا۔ فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ، فرمایا آؤ میں تمہیں اپنی حقیقت بتاتا ہوں۔ اگر میں اپنی محبت میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں آؤ میں خود تمہیں اپنا میلاد بیان کرتا ہوں۔ فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ، فرمایا آؤ میں تمہیں اپنی حقیقت بتاتا ہوں۔ فرمایا میں کیا ہوں؟ فرمایا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ جس کے لیے ابراہیم دعائیں مانگتے رہے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، فرمایا وہ میں ہی محمد عربی ہوں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام میرے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور فرمایا وَبِشَارَةُ عیسیٰ، فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ قرآن اٹھا کے دیکھو۔ فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ میرے بعد جو فارق الیت آنے والا ہے، فرمایا رب ذوالجلال اس کو پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ فرمایا میں ورؤیا امی التی رأت حین وضعتنی، فرمایا میں اپنی ماں کا وہ سچا خواب ہوں
کہ جب میری ولادت ہوئی تھی وقد خرج لہا نور، انہوں نے دیکھا کہ پوری کائنات پہ ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ میری والدہ نے مجھے جب جنم دیا، جب میرا میلاد ہوا، جب میری ولادت ہوئی تو فرمایا اس وقت ایک نور ظاہر ہوا۔ فرمایا اضاء لہا منہ قصور الشام، میری والدہ نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ سامعین حضرات، یہ حدیث پاک بڑی مشہور و معروف ہے، اکثر علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، میں نے عربی اس لیے پڑھی ہے کہ تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کی جسارت ہی نہ رہے، کہ یہ حدیث پاک بڑی معروف ہے، بڑی مشہور ہے، آپ اکثر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، قبلہ والد گرامی بھی یہاں اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں، بڑی دلچسپ باتیں ہیں، بڑی دقیق اور لطیف نکتے ہیں اس کے اندر۔ الحمدللہ تساں سنی تو ہوئے گی، لیکن جڑی گل میں سنان لگا میرے تو سوا تانوں کو نہیں سنان لگا۔ یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا وہ سچا خواب ہوں کہ جب میری ولادت ہوئی تھی تو ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ میری والدہ نے ملک مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بڑی حیران کن بات ہے، جب میرے نبی کی ولادت ہوئی تو ایک طرف یہاں ملک شام میں ان کے محلات جگمگا اٹھے، ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے، اور دوسری طرف یہ جو فارس ہے، ایران، اس کا پرانا نام، پہلا نام فارس ہے، تو یہ فارس جو ہے، ایران جو ہے، وہاں پہ زلزلہ آ گیا اور ان کے 14 مینارے، 14 کینکرے اوپر سے گر پڑے۔ اس کا سبب کیا بنا؟ میرے نبی کی ولادت تھی۔ حضور آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، ایک طرف روشنی ہی روشنی پھیل رہی ہے، دوسری طرف زلزلے آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف زلزلہ آیا اور اتنا سخت زلزلہ آیا کہ ان کے محلات کے 14 مینار اوپر سے نیچے گر پڑے، اور دوسری طرف جو ہے ادھر روشنیاں ہی روشنیاں پھیل گئی، ان کے محلات چمک اٹھے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب میرے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اہل فارس کے محلات کے 14 کینکرے، 14 مینارے اس لیے گر پڑے کہ میرے نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو میرے نبی علیہ السلام نے اہل فارس کو یہ پیغام دیا، فرمایا تمہارے اس تخت پہ جن محلات میں تم بیٹھے ہو، فرمایا اسی تخت پہ ایک خسرو پرویز جیسا بدبخت بھی ہوگا جس کے پاس میرا دعوت نامہ، میرا خط تو جائے گا، فرمایا وہ میرے خط کی توہین کرے گا، میرے خط کی وہ توہین کرے گا، گستاخی کرے گا، میرے خط کو پھاڑ دے گا۔ تو فرمایا دیکھو کہ میں نے ابھی زمین پہ قدم رکھا ہے، تو میرے قدم رکھنے کی وجہ سے میرا اتنا رعب ہے، میری اتنی ہیبت ہے، میرا اتنا جلال ہے کہ تمہارے محلات کے 14 مینارے گر پڑے۔ فرمایا یاد رکھنا اے اہل فارس، اگر تم نے میرے خط کو پھاڑا تو فرمایا ان قریب میرے غلام آئیں گے، وہ تمہاری بادشاہت کا تختہ الٹ کے رکھ دیں گے، فرمایا تمہاری بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور رب تعالیٰ مجھے ساری کائنات کا بادشاہ بنا کے اس دنیا میں مبعوث کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زلزلے وہاں پہ صرف اس وجہ سے آئے کہ یہاں پہ ایک نبی کا گستاخ ان کے تخت پہ بیٹھے گا، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کے وقت ہی بتا دیا، فرمایا اگر تم میرے خط کی توہین کرو گے تو پھر تمہاری بادشاہت بھی اس دنیا پہ قائم نہیں رہے گی، یہاں اس لیے زلزلے آئے۔ اور دوسری طرف ملک شام کے محلات ہی کیوں دکھائے گئے سیدہ آمنہ کو؟ ملک شام کے ہی محلات روشن کیوں ہوئے؟ حالانکہ حضور آقا علیہ السلام کا نور مبارک تو ساری کائنات پہ پھیل گیا، وہ ملک شام میں ہی کیوں دکھایا گیا؟ علماء کرام اس کی بھی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو اہل شام لوگ تھے وہ اہل کتاب تھے، وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے، وہ تورات کے اندر میرے نبی کی نعتیں پڑھتے تھے، وہ انجیل کے اندر، زبور کے اندر میرے نبی کے اوصاف پڑھتے تھے، اور جو میں نے خطبے کے اندر آیت جو میں نے تلاوت کی ابھی تک اس کا ترجمہ نہیں کیا، اس کا ترجمہ اب کرنے لگا ہوں، فرمایا وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اللہ نے تورات کو نازل کیا، تورات میں ہدایت ہے، تورات میں نور ہے،
صاحب برہان نے ہدایت کا معنی کرتے ہوئے انہوں نے اس کے 17 معنی 17 اس کے معنی 17 معنی بیان کیے صاحب برہان نے۔ وہ کہتے ہیں ہدایت کا ایک معنی اس سے مراد میرے آقا دو جہاں کی ذات اقدس ہے، اور نور سے مراد بھی میرے نبی علیہ السلام کی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل کتاب وانزلنا التورات فیہ ھدی و نور، اے عیسائیو او یہودیو تمہارے اوپر جو تورات آئی ہے، فرمایا اس میں میرے نبی کی نعتیں بھی ہیں، میرے نبی کے اوصاف بھی ہیں۔ اور جب نبی کی ولادت ہوئی تو فرمایا پہچان لو اس نور کو، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، اور فرمایا اس نور کو پہچانو، یہ وہی نور ہے جو آج تمہارے محلات پہ جگمگا رہا ہے، یہ وہی نور ہے جو تمہاری تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ فرمایا یہی میرے نبی کی نعتیں ہیں، اسی نبی کا نور ہے جو تمہاری تورات کے اندر نور ہے، وہی آج تمہارے محلات کے اوپر نور ہے۔ فرمایا اس نور کو پہچان لو۔ اس لیے ایک طرف زلزلے آئے اور دوسری طرف ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ تو سامعین حضرات، یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا میلاد، یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس، یہ رب تعالیٰ نے ان کو شان اور مقام عطا فرمائی۔ یہ میلاد کس نے بیان کیا؟ حضور آقا علیہ السلام خود اپنی زبان اقدس سے بیان کر رہے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ خود بھی فرما دیتی تو ہمارے لیے بڑی بات تھی، ہمارے لیے دل و جان سے بڑھ کے یقین کرنے کی بات تھی، لیکن میرے نبی نے اپنی زبان اقدس کے ساتھ اس کو سند عطا فرما دی اور یہ کتابوں کے اندر حدیث پاک لکھ دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ آمنہ تو جو میرے نبی کا میلاد بیان کر رہی ہیں وہ کر ہی رہی ہیں، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے خود اپنی نبوت کی زبان سے اپنا میلاد بیان فرما دیا۔ یہ حضور آقا علیہ السلام خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بھی میرے نبی کا میلاد منایا ہے یا نہیں۔ صحابہ کس طرح میرے نبی کی ولادت کے تذکرے کرتے ہیں۔ حضور آقا علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آقا علیہ السلام کے چچا جان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی ایک نعت لکھی ہے، آپ کا میلاد لکھا ہے، آپ کی